وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ محترم حاضرین، بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہوا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، یوں ہی اللہ کریم نے ہمیں نہیں بھیج دیا کہ بس دنیا میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک پلاننگ، ایک مقصد کے ساتھ ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان گمان کرتا ہے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بے مقصد اسے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا جب میرے بندے کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند تاروں کو دیکھتے ہیں، تو بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہمیں اس کی حکمت اور فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ دیکھو کیا انداز ہے، کیا اسلوب ہے احساس دلانے کا۔ ایک اور کیا تم نے، ہم نے تو کوئی کائنات کی کوئی چیز بے مقصد ہی پیدا نہیں کی، لیکن جس کے لیے اب پوری کائنات کا جو مخدوم ہے وہ انسان ہے۔ آسمان انسان کی خدمت پر، زمین انسان کی خدمت پر، دریا انسان کی خدمت پر، ہوائیں فضائیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں، جانور چرند پرند ہر چیز انسان کی، فرشتے ہر چیز انسان کی خدمت پر معمور ہے۔ کیا وہ انسان جس کے لیے بزم کائنات سجائی گئی، کیا وہ بے مقصد پیدا ہوا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کو ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا، اور یہ معمولی بات نہیں کہ وہ خلیفہ فی الارض ہے،
معمولی بات نہیں ہے. کاش انسان مقصد زندگی کو سمجھے. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے انسان احساس بھی دلایا. کہیں فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، فرمایا کامیاب ہیں وہ لوگ. پیچھے آیت ہے قد افلح المؤمنون، تاکہ کامیاب ہو گئے ایمان والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان والے کامیاب ہو گئے. چلتے چلتے فرمایا ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے باتوں کی اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے. جو ان سے وعدہ لیا گیا ہے، عہد لیا گیا ہے، وہ ان کی پاسداری کرتے. جو ان کے ذمے ہے یہ امانت ہے. تو اللہ کے حقوق بھی تو امانت ہے ہمارے پاس، کہ تم نے یہ جیسے امانت کی حفاظت کی جاتی ہے اور وقت پر اسے ادا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح بندوں کے حقوق بھی. حقوق کی بڑی اہمیت ہے. اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں کا. پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، حاکم ہے محکوم ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بہت بڑا مصروف ترین شخص بھی ہے، نماز اس پر لازم ہے. تو میرے بھائیوں ذرا غور طرف بات یہ ہے، جہاد اللہ کو بہت پسند ہے، نماز اللہ کو بہت پسند ہے، مگر حقوق العباد کی اہمیت دیکھیے. حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو میرے بھائیوں اس کے لیے افضل جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ایک نوجوان آتا ہے، کہتے ہیں حضور میں آپ سے جہاد کی اجازت طلب کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ جی ہاں. فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو. ایک آیا تیری ماں ہے؟ کہا نہیں. خالہ ہے؟ جی. فرمایا خالہ کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے. ہم تو خیر خالہ کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں. دیکھیے اسلام کے اندر حقوق العباد کہ کتنی بڑی اہمیت ہے. جہاد اللہ کا یہ بھی حکم ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد والوں کی بڑی فضیلت ہے، مگر سبحان اللہ جہاں حقوق متاثر ہوتے ہوں، کوئی اور ادائیگی کرنے والا نہ ہو، تو فرمایا پھر تمہارے لیے یہی بڑا جہاد ہے. سبحان اللہ. اللہ جیسے عورتوں نے کہا حضور مرد تو جہاد پر بھی جاتے ہیں، فرمایا تم حج کر لو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا، حضور کی سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اعلان ہو گیا غزوہ بدر جب 2 ہجری کو پیش آیا، سب جا رہے ہیں، اجازت مل رہی ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں آپ کی اہلیہ چونکہ بیمار ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، جنت کی شہزادی ہیں، فرمایا وہ انتہائی علیل ہیں، آپ یہاں رہیں، ان کی دیکھ بھال کریں، تمہارے لیے سمجھ لیں یہ جہاد کے برابر ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کاش ہم حقوق العباد کی اہمیت کو جانیں کہ کتنی بڑی اہمیت ہے. ادھر رسول اللہ کے ساتھ
جہاد پر جانا ہے، مگر چونکہ ادھر رسول اللہ کا حکم ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صحابہ کرام کامیابیوں اور کامرانیوں کو کیوں سمیٹتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا ماٹو، ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ہر حال میں رسول اللہ کی اطاعت ہی کرنی ہے، چاہے وہ کہیں جہاد میں کود پڑو تو وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہ کر گھر والوں کی خدمت کرو، ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ہر حال میں رسول اللہ کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جہاد ہوا، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی مال غنیمت میں سے عطا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں بدری صحابہ میں بھی شمار کیا گیا۔ اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، جب یہ خبر اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور بیعت لے رہے تھے، اور اس بیعت کی فضیلت قرآن میں بیان ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، تو آپ نے باقاعدہ بیعت لی، کیونکہ وہ اس وقت مکے میں سفیر بن کر گئے تھے۔ مقام ملتا ہے کیونکہ حضور کی ذات میں، ادھر بھی حضور کی ذات میں، اب ان کا اس کے مصطفیٰ دیکھیے، دل میں رسول کی کتنی محبت ہے، دیکھیے جناب۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو حضرت عثمان غنی جب وہاں پہنچتے ہیں، ان لوگوں نے کہا اے عثمان، تمہارے گھر کے، تمہارے خاندان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، تو تمہیں کھلی چھٹی ہے، یہ کعبہ ہے، جتنا مرضی ہے طواف کرو۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے جن کے لیے دروازہ کھل جائے، اندر نماز پڑھو، باہر نماز پڑھو، جہاں نماز پڑھو، طواف کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آئیے ان کا ایمان دیکھیے۔ فرمایا اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے، عثمان طواف نہیں کر سکتے۔ کہ ہم تو گھر سے نکلے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ طواف کریں گے، عثمان کون ہوتا ہے؟ ابھی رسول اللہ نے طواف نہیں کیا، ہم طواف کریں۔ رسول کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ عید کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے، صحابہ کرام میں سے بعض نے حضور سے پہلے قربانی کر لی، حکم آ گیا ان سے کہو دوبارہ قربانی کریں۔ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو، قرآن آ گیا۔ کاش لوگ مقام مصطفیٰ کو سمجھتے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت، حضور کی محبت کو اپنی محبت، حضور کے فرمانے کو اپنا فرمانا، حضور کے معاملات طے کرنے کو فرمایا خدا نے طے کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور مقام کیا؟ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمد۔ دوبارہ حکم آ گیا، کیا جانور کمزور ہے؟ کیا جو جانور ذبح کیا گیا وہ کانا ہے، وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، کان چرے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کون سا نقص ہے؟ کوئی نقص نہیں۔ کیا اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا؟ ذبح کیا گیا ہے، وہ خیرات تو ہو گئی، وہ حلال تو ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ابھی مصطفیٰ نے نہیں قربانی کی، تم نے پہلے کیوں قربانی کی؟ یہ ہے ہمارے رسول کا اللہ کے ہاں مقام۔ تو اطاعت اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی زندگی کا کیا ہے؟
یہ مقصد وحید ہے، اور اس لیے وہ بلندیوں پر پہنچے۔ آج ہم مسلمان پستیوں کی طرف یوں جا رہے ہیں کہ ہم من پسند زندگی گزار رہے ہیں، ایک طرف اللہ و رسول ہیں اور ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، بس خواہشات غالب آ گئی۔ نماز نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا، حج پہ نہیں جانا نہیں جانا، زکوٰۃ نہیں دینی، اللہ اکبر، عشر دیں یا نہ دیں مرضی کی بات۔ دیکھ لو ہمارے بھائیوں کپاس پڑی ہوئی ہے، پچھلے سال والی بھی پڑی ہوئی ہے، مہنگی ہوگی تو بیچیں گے، رہ گئے۔ حالانکہ ہم ان دوستوں کو مفت مشورے دیتے ہیں کہ جیسے اترتی جائے آپ جناب بیچتے جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ پہ چھوڑیں، اللہ اس میں برکت ڈالے۔ ہم کثرت کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ ملے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کے چکر میں وہ تھوڑی بھی دے بیٹھے، ذہن میں تبدیلی نہیں آئے۔ تو حضرات محترم، حقوق حضرت اویس کرنی پیغام بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ آنا چاہتا ہوں، بوڑھی بات ہے، آنا چاہتا ہوں۔ دیکھو رسول کا دور ہے، اب بھی رسول کریم کا ہی دور ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ حیات زندگی کے ساتھ اس دنیا کے اندر آپ نے زندگی گزاری ہے۔ اس وقت آپ بنفس نفیس موجود ہیں، اب قبر انور میں جنت کے اندر جلوہ گر ہو کر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پہلے وہ عالم شہادت میں تھے، دنیا میں تھے، اب وہ عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں، گنبد خضرا میں تشریف فرما ہیں۔ حضور کی قبر انور روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ لیکن آئیے میرے محترم بزرگوں، بڑی تڑپ ہے کہ حضور کی زیارت کروں، کلمہ پڑھا ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکے ہیں، مگر ابھی رسول کو دیکھا نہیں ہے۔ پیغام بھیجتے ہیں، حضور جب بھی تیاری کرتا ہوں، بڑی والدہ کہتی ہیں بیٹا میرا تو ہے ہی کوئی نہیں، تم چلے گئے اور میں اس دار فانی سے پوچھ کر گئی، یا مجھے کون سنبھالے گا؟ پیغام پہنچا، سرکار نے جواب دیا، میرے دیوانے سے کہو وہ اپنی ماں کی خدمت کرے۔ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو صحابی کے درجے پر فائد ہوتے ہیں، صحابی کے درجے پر رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو صحابی کے درجے پر فائد ہوتے ہیں، لیکن وہ تابعی بنے، خیر التابعین بنے، کیوں صحابی کے بعد تابعی کا درجہ ہے۔ لیکن فرمایا میرے اویس سے کہہ دو کہ وہ ماں کی خدمت کرے، اور جنت کے دروازے پر ان کی اور ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ روحانی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی تھی نا، پردے ہو جاتے تھے نگاہوں کے سامنے حضور کے جلوے، اللہ اکبر۔ لیکن بہرکیف ایک شریعت کے احکام ہیں ظاہری، وہ نہیں آ سکے، مگر مقام کیا ملا؟ فرمایا یہ میرا کرتا میرے اویس کو پہنچا دینا، اور ان سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے کی بکریاں ہیں، پھر ان کے بان اتنے ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ فرمایا میرے اویس کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ مقام ملا، کیوں مقام ملا؟ کہ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں۔ طلب ہے کہ رسول کے ساتھ حج پہ جاؤں، طلب ہے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھوں، طلب ہے حضور کو دیکھوں، لیکن فرمایا بوڑھی اماں ہے اس کا خیال کرو۔ تو جو جناب اللہ سے چھوڑ کے کہے جو میں حج کرنے جا رہا ہوں، پہلے اماں سے اجازت بھی لے، اماں بوڑھی ہے۔ بلکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔